به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار العياذ بالله ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام اکرم، ہادی عالم، شافی محشر، ساقی کوثر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں بنانے کے ساتھ ساتھ مخلوقات میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ بنانے کے ساتھ ساتھ اس نبی کا امتی بنایا جو نبیوں کے سردار ہیں، جو نبی آدم کی اولاد کے سردار. معزز سامعین کرام، آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہم اور آپ اس ملک کے اندر خصوصاً اور پوری دنیا کے اندر عموماً مسلمانوں کے ساتھ جو پریشانیاں، جو مشکلات اور جو تکالیف ہو رہی ہیں، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ نے کسی اور کو ٹھہرا دیا. ہم یہ کہہ کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں کہ حکومت کا اس میں ہاتھ ہے، یا یہ کہہ کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کی یہ بہت بڑی چال ہے. ہم اتنے ہی الفاظ اپنے دل کو کہہ کر دل کو سکون دلا دیتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم تو دین پر چلنے والے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننے والے. ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو بالکل موحد ہیں، عبادت گزار ہیں. جو بھی کرنا ہے، غیر مسلم جو ہے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. یہ باتیں آپ کو بھی ذکر کرنے سے قبل عرب کے حالات کو بتلا دوں کہ بالکل اسی انداز سے عرب کے حالات تھے کہ جب ابرہا نے لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا تو مکہ والے اپنے اسی شہر کو جو ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا چھوڑ کر بھاگ گئے، چھوڑ دیا اس شہر کو اور چلے گئے پہاڑوں کی جانب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی حفاظت فرمائی. یہی مکہ کے لوگ تھے، نبی سے آنے سے قبل ان پر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، ان کو مارا جاتا، ان کو تکلیفیں دی جاتی. یہ بڑے ڈرپوک تھے، ڈر اور خوف ان کے اندر بھر چکا تھا
یہ کسی بادشاہ کے پاس روم و فارس ایران پہنچا کرتے تھے، اس بادشاہ کے قدموں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اس کی عزت کیا کرتے تھے، ڈر و خوف کے مارے، بڑا ڈر تھا ان میں۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا اس بارے میں؟ کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں کیا وجوہات ہیں؟ جب اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ نعرہ بلند کیا، جب توحید کی دعوت دی، تو سارے عرب کے اندر ہلچل مچ چکی تھی۔ پھر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ عرب کے لوگ جن کو کبھی ایران کا بادشاہ اپنے پیروں تلے رونتا تھا، یہی عرب کے لوگ جن کو کبھی فارس کے بادشاہ اپنے پیروں تلے رونتے تھے، یہی عرب کے لوگ جو مکہ مکرمہ کو تلے تنہا چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، کیا وجہ ہے کہ آگے چل کر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد صرف مکہ کو ہی نہیں پوری دنیا میں دین اسلام کے جھنڈے کو لہرایا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ صرف مکہ مکرمہ ہی میں نہیں پوری دنیا کے اندر قرآن و سنت کے جھنڈے کو لہرایا تھا؟ ایک صحابی ایک سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اللہ اگر مجھے پتا چل جائے اس سمندر کے پار بھی کوئی بستی ہے جہاں پر دین اسلام کو پھیلانا، دین اسلام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، تو اللہ میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس سمندر کو پار کر کے وہاں بھی پہنچ جاتا۔ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی کہ اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہ روم و فارس کے کہ جنہوں نے عرب کے انہی لوگوں کو کہا کرتے تھے یہ تو ہمارے قدموں کے دھول ہیں، کیا وجہ ہے کہ اپنے گدی پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ عمر بن خطاب کا نام نہ لو، سینے میں ایک قسم کی ہلچل ہوتی؟ کیا وجہ ہے جب یہی عرب کے لوگ جب مدینہ منورہ چھوڑ کر کسی دوسری بستی پر دین اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے جایا کرتے تھے تو اس بادشاہ کے ڈر اور خوف کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ بے چین 1-2 مہینے سے بے چین بیٹھ جایا کرتا تھا؟ کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، کوئی بڑی وجہ نہیں ہے اس کی، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ صحابہ رسول نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے دین اسلام کو پختی طریقے سے اپنے سینے میں بٹھا لیا۔ مارا جائے، تکلیفیں دی جائے، کاٹا جائے، دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے بھی کیا پیاری بات ذکر فرمائی، کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ اللہ اکبر! آج کامیابی کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ آج کامیابی کہاں ہے؟ مسلمان سمجھتا ہے جب تک جو ہے کسی اچھی نوکری پر نہ لگ جاؤں یا اپنا بڑا بزنس نہ کھڑا کر دوں کامیاب نہیں۔ اس دنیا کے اندر کامیابی کا یہی مطلب ہے، اور اللہ نے ساتوں آسمان پر بیٹھ کر قرآن مجید کو نازل کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ اللہ کے نبی جس نے آپ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کر لی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو وہ بڑی کامیابی پا لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اور ہمارے لیے آج ہم کہاں تلاش کرتے ہیں؟ ہمارے لیے اسلام بس یہی ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لیں، بس مسلمان ہیں۔ اگر کسی سے پوچھا جائے بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ بتلائیے آپ مسلمان کیسے ہیں؟ کہتے میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام عبد الرحیم ہے، میرا نام فلاں ہے، میرا نام مسلمانوں کے نام پہ، میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں۔ پوچھا جائے مسلمان ہے، 5 وقت کی نمازی ہے؟ نہیں۔ مسلمان ہو، گانے سنتے ہو؟ ہاں۔ مسلمان ہو، فلمیں دیکھتے ہو؟ مسلمان ہو، گناہوں کے کام کرتے ہو اور خود کو مسلمان کہتے ہو؟ یہ نام والے مسلمانوں کی دین اسلام کو ضرورت نہیں ہے، جو اپنے نام کے لیے صرف مسلمان ہیں اور دین اسلام کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ان کو ضرورت ہی نہیں دین اسلام، اور انہی کی وجہ سے آج ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے، آج ہم تباہ و برباد ہیں اسی وجہ سے کہ ہم نے دین اسلام پر پختہ عمل نہیں کیا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ آئیے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ قرآن مجید نے کیا بڑے انداز سے ذکر فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ پھر بالکل ہی گمراہی میں چلا جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہی میں گر جاتا ہے۔
اور آج یہی حالات ہے. ہماری زندگی کے اندر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, یہی حالات مسلمانوں کے ہو چکے ہیں. اسی لیے پیارے دوستو, زندگی کے اندر ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا, وہ یہ کہ دین اسلام کو چھوڑ کر کہیں کامیابی نہیں مل سکتی. دین اسلام کو اگر چھوڑ کر سوچا ہم نے کہیں اور ہمیں کامیابی مل سکتی ہے, کہیں اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, تو یقین جان لیجئے کہیں بھی ہمیں کامیابی ملنے والی نہیں. اگر کہیں کامیابی ملے گی وہ اسلام میں ملے. ہمیں اسلام پر پختہ طریقے سے عمل کرنا ہے. آج ہم دوسروں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, انگلیاں اٹھاتے ہیں, فلاں کی وجہ سے مسلمان بدنام, فلاں کی وجہ سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, آج غیر مسلموں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا, آج یہودیوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا, آج نصرانیوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. اور قرآن مجید نے کیا کہا, وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی اور نصرانی کبھی خوش نہیں ہوتے, کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اللہ کے نبی آپ ان کی ملت کو, آپ ان کے دین کو تسلیم کریں. آج خوش ہے وہ, آج آرام سے بیٹھے ہوئے وہ, آج بڑے آرام و سکون سے. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم نے اسلام سے ہٹا کر خواہشات کی جانب لگا دیا ہے. مسلمانوں کو ہم نے دین اسلام سے, قرآن مجید کی تلاوت سے ہٹا کر منمانی زندگی کی جانب لگا دیا ہے. مسلمانوں کی زندگی کو ہم تباہ و برباد کر رہے ہیں. ان کی کامیابی کا راز, ان کی کامرانی کا راز بالکل یہی ہے. نبی کے دور سے اور آج تک وہ یہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کا سب سے بڑا مشغلہ یہی ہوتا ہے کہ کسی انداز سے مسلمانوں کو بے دین بناتے ہیں, دین اسلام سے ہٹا دیں. اور مسلمان بڑا بھولا ہے, بڑا پیارا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف کسی کے اشیاء کو استعمال کرنے کے بند کرنے سے جو ہے ہم دین کی مدد کر سکتے ہیں, یا کسی کے پروڈکٹس کو استعمال کرنے سے ہم دین کے بند کرنے سے دین کی مدد کر سکتے ہیں, کسی کمپنی کے جاری کردہ چیزوں کو بند کرنے سے ہم دین اسلام کی بہت زیادہ خدمت کر سکتے ہیں. نہ, یہ آپ کی غلط فہمی ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میں یہ کہتا ہوں استعمال کرو. وہ اگر حلال چیز ہے, یہودی کے اور نصرانی کو استعمال کرو, بے جھجک استعمال کرو, کوئی ڈر اور خوف نہیں. اگر کسی چیز کو چھوڑنا ہی چاہتے ہو نا, تو ان نچیوں اور گویوں کو چھوڑ دو, اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے. ان ناچنے اور گانے والوں کو چھوڑ دو, اللہ کی قسم کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اپنے فونوں کے اندر سے گانوں اور فلموں کو ختم کر دو, اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی اس میں ہے, ہم کہیں اور تلاش کر رہے ہیں, کامیابی ہم کہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور صحابہ کرام کا کیا کہنا, جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی, دین اسلام کے خاطر اپنے آپ کو قربان کیا, دین اسلام کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا. ان کا کیا کہنا ہے کہ اللہ اکبر, اٹھاؤ, چاہے جنگ بدر ہو, چاہے جنگ احد ہو, چاہے غزوہ خندق ہو, چاہے کوئی بھی دین اسلام کی جنگ ہو, انہوں نے دین اسلام کی بالکل اپنی جی جان سے بچانے کی کوشش کی. اتنی محبت, اتنا پیار, اتنی الفت آپس میں تھی. جانتے ہو کہ کبھی اختلافات نہیں آئے صفوں میں. آج ہماری صفوں میں اختلافات, یہ بے دینی کی سب سے بڑی وجہ ہماری یہ بھی کہ ہم دین اسلام سے اگر دور ہیں تو ہم سمجھتے ہیں میں مسلمان ہوں نا, بس میرا پڑوسی اس کو تکلیف پہنچ رہی, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے دوسرے بھائی کو برا بھلا کہتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, نمازیں تو پڑھ رہا ہوں, روزے تو رکھ رہا ہوں, تہجد کا قیام کر رہا ہوں, تہجد میں کھڑا ہوا ہوں, میں نمازی ہوں, میں روز عبادت گزار ہوں, بس کسی اپنے دوسرے بھائی کو میں تکلیف دے رہا ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری صفوں میں اختلافات کی وجہ سے آج ہم جو ہے دین اسلام سے دور. ایک واقعہ سناؤں, جنگ یرموک کا واقعہ ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور اسی انداز سے ابو عبیدہ بن جراح اور بہت دوسرے بڑے بڑے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شامل تھے. جنگ ختم ہوئی, مشہور واقعہ ہے, آپ نے سنا ہوگا. جنگ ختم ہوئی, جنگ ختم ہونے کے بعد ایک صحابی رسول, ایک صحابی لیٹے ہوئے ہیں, زخمی حالت میں پانی کی آواز لگاتے ہیں. پانی کی آواز لگاتے ہیں تو پلانے والے دوڑ کر جاتے ہیں, ان کے ہاتھ پہ پانی دیتے ہیں. ابھی وہ اپنے لبوں تک اس پانی کو لے کر جاتے ہیں کہ دوسرے صحابی آواز دیتے ہیں پانی. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے نہیں, پہلے دوسرے بھائی کو پانی پلاؤ, میں پیوں گا. پہلے دوسرے بھائی کو پانی پلاؤ, پھر میں پیوں گا. دوسرے تک پہنچتے ہیں,
ابھی اس کے لبوں تک پیالہ لگتا ہے کہ تیسرے کی آواز آتی ہے پانی کی. وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے تیسرے کو پلاؤ، پہلے تیسرے کو پانی پلاؤ، پھر میں پیوں گا، میرا وہ بھائی پیاسا ہے. اس تک دوڑ کر جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے اس کی روح پرواز کر گئی. دوسرے کے پاس دوڑ کر آتے ہیں، وہ بھی اپنی جان اللہ کے حوالے پیش کر چکا ہوتا ہے. پہلے کے پاس دوڑ کر آتے ہیں، وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں. محبت کا یہ انداز تھا، پیار کا یہ انداز تھا کہ مرتے دم تک اپنے مسلمان بھائی کا پہلے خیال رکھنا ہے. جب تک ہماری زندگی ہے اپنے مسلمان بھائی کا پہلے. آج دنیا داری میں اتنے مشغول ہیں، نہ دین کی فکر، نہ اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر، کوئی فکر نہیں. غرور اور تکبر اتنا زیادہ مسلمانوں میں آ چکا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اس دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ وہ خود. ذرا سا کیا کامیابی مل جاتی ہے، سینے تان لیتے ہیں، سینے تان کر چلنے لگتے ہیں. پھر اپنے ہی مسلمان بھائی اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ غلط قسم کے معاملے پیش کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے، پھر کہتے تمہاری اوقات میرے سامنے کچھ نہیں، تمہاری حیثیت میرے سامنے کچھ نہیں. کیونکہ میں بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہوں، میرا بنگلہ ہے، میری فلاں جو اتنے پیسے میرے پاس ہیں، اتنی بڑی نوکری ہے، اتنی بڑی کمپنی میرے پاس ہے، تمہاری کیا حیثیت. اللہ اکبر. مسلمان اپنے آپ کو آج یہی سمجھتا ہے، آج یہی تصور کرتا ہے، اور آج اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ نہیں، زندگی کا اصل اساس، اس دنیا میں آنے کا اصل ذریعہ یہی ہے، جتنی دولت ہو سکے سمیٹ لو، جب داڑھی کے بعد سفید ہو جائے تب اللہ کریں گے، اللہ اللہ کرتے بیٹھ جائیں گے. ابھی کیا، ابھی جوانی ہے، جوانی میں عیش نہیں کریں گے پھر کب کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے، اصحاب رسول ساتھ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول سے پوچھا، سامنے ایک مردار بکری کا بچہ، مرا ہوا بکری کا بچہ جس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا، کہا میرے صحابیوں تم میں سے کوئی ہے جس کو کوئی اسے 1 درہم میں خریدے؟ کوئی تم میں سے ہے جو اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ کہا اللہ کے رسول نہیں. ہم کیا کریں گے، مرا ہوا بکری کا بچہ، اسے اگر کوئی فری میں بھی دے دے ہم نہیں خریدیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ فری میں اگر مل جائے تو؟ کہ اللہ کے نبی اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو ہم نہیں خریدتے، اس میں آئے گا، اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم نہیں خرید سکتے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی نے کہا فواللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردار بکری کا بچہ تمہارے سامنے ہے. کس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنوں کو ناراض کر کے، دین اسلام کو چھوڑ کر، دین اسلام کو ترک کر کے کس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافر منها شربۃ ماء. اللہ کے نبی نے کہا اگر اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی وقعت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. اللہ اللہ. مچھر نہیں کہا اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی نے مچھر نہیں کہا، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو 1 گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا. اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دین کو چھوڑ کر، آخرت کو چھوڑ کر، دین اسلام کو اس تباہی و بربادی میں چھوڑ کر، اور خود کو کہتے ہیں مسلمان. اللہ اکبر. کیا مسلمان ہیں؟ مسجد ٹوٹنے لگ جائے، مسجد پر کوئی حملہ کر دے پہنچ جاتے ہیں؟ نہیں، مسلمان ہیں ہم، مسجد کو نہیں ٹوٹنے دیں گے. اگر کوئی دین اسلام کی کوئی بے حرمتی کرے پہنچ جاتے ہیں. چلو الحمدللہ کم سے کم مسلمانوں میں اتنی غیرت تو بچی ہوئی ہے کہ آ جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے وہی مسجد ویران پڑی ہوئی ہوتی ہے، کوئی نمازی نہیں آتا لیکن نماز کے لیے مسجد نہیں آئیں گے. گھر میں بغل میں مسجد ہے، بیٹھے ہوئے رہتے ہیں چبوتروں پر، گھر کے باہر دروازوں کے پاس گفتگو چل رہی ہے، اذان ہونے لگتی ہے، اگر مسجد کے قریب گاڑی کھڑی ہوئی ہے نا اتنی تیز سے بھاگتے ہیں جتنی تیز سے اذان سن کر شیطان بھی نہ بھاگتا، اتنی تیز سے گاڑی چلو کر کے نکل جاتے ہیں. اور کئی ایسے مسلمانوں کو بھی دیکھا ہوں، بڑا افسوس ہوتا ہے، مسجد کے باہر کھڑے ہوئے، نماز کے بعد جا کر ان سے پوچھو بھائی غیر مسلم ہو یا مسلمان؟ کہتے ہیں مسلمان ہیں. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ مول صاحب طہارت سے نہیں تھا. کس سے نہیں تھا؟ طہارت سے نہیں تھا. افسوس کی بات. اب مسلمان کہتا ہے نہیں، مرد مجاہد ہوں، دین اسلام پر عمل کرنے والا،
कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला, दीन इस्लाम को जिस अंदाज से अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है उसी अंदाज से अमल करता हूं, और नमाजी नहीं गाने और फिल्में, इन नचैयों और गवैयों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। देखो इन जानियों और शराबियों को, अगर उनके बाल जो है बंदरों और सुअरों की तरह हो जाएं, मुसलमान भी उन्हीं की तरह अपने बाल को रखे। अफसोस की बात, उनके लिबास को देखो, एक जानिब से घुटने फटे हुए, वैसी जीन्स पैंट चल रही है, पूरे घुटने नजर आ रहे हैं। और अफसोस की बात है, कितने ऐसे मुसलमान जो इनमें पड़े हुए हैं और कहते हैं मुसलमान हो, मुसलमान हो। ऐसा इस्लाम, ऐसा दीन इस्लाम ने यह तालीमात आपको दी, दीन इस्लाम ने यह तरीके आपको सिखलाए, दीन इस्लाम ने आपको यह कहा कैसे लिबास आप पहनो कि जिसे देखकर कोई ये पहचान ना सके कि इसे मुसलमान के या गैर मुस्लिम। आज हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, और हम बड़े आराम और सुकून से हैं। हम कहते हैं कि नहीं भाई, हमारी जिंदगी बड़ी चैन से कट रही है, बस जो होता है होने दो। और अफसोस की बात है प्यारे दोस्तों, एक अहम बात आपको बतलाऊं, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले ये असहाब रसूल कभी नबी के दामन को नहीं छोड़ा करते थे। दुनिया इनके कदमों में लाकर रख दी जाती थी, ये दुनिया के मालिक बन जाया करते थे, लेकिन कभी दीन को तर्क नहीं किया करते थे। एक सहाबी रसूल का आपको वाक़या बतलाता, बद्दू साहबी यानी देहाती साहबी नबी के पास आए, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दीन इस्लाम में आना चाहता हूँ, इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने उनको इस्लाम कबूल करवा दिया। कहा अल्लाह के नबी मेरी ख्वाहिश है मैं आपके साथ हिजरत करूँ और अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊँ। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में जाने का उनको एक मौका मिला, जंग में गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ माल गनीमत यानी जंग के अंदर से जो चीज़ें मिलती हैं वो मिली अल्लाह के रसूल को। अल्लाह के रसूल ने उसको अपने पास रखा, उस तमाम के तमाम सहाबा में बांटा और साथ में उस सहाबी रसूल को बुलाया। कहा वो कौन है जो अभी इस्लाम कबूल किए थे, कहाँ है? तो बताया गया कि वो मौजूद नहीं है, वो हमारे जो ऊँट और ऊँटनियाँ जो चराने जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने उनके दोस्तों को दे दिया, कहा जब ये आए उनके हवाले कर देना, ये सामान उनका, ये माल गनीमत में हिस्सा उनका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तमाम चीज़ें दे दी, जब सहाबा चले गए, जब वो तशरीफ़ लाए, जब आए तो उनके दोस्तों ने उनको वो माल गनीमत दिया। कहा ये अल्लाह के हबीब ने आपके हवाले किया था, अल्लाह के रसूल ने आपको दिया था आपके लिए। उन्होंने वो सारी चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाकर रख दी। कहा अल्लाह के रसूल इस्लाम मैंने इसलिए कबूल नहीं किया था, हालांकि उनका हक है, उनका हक है, वो ले सकते हैं, बहुत अच्छे अंदाज से अल्लाह के नबी ने उनको दिया था, वो ले सकते हैं, लेकिन नहीं। कि अल्लाह के नबी इस्लाम मैंने इसके लिए कबूल नहीं किया, अल्लाह के नबी मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया ताकि आप अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूं और आपके साथ जिहाद में रहूं और इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं और तीर मुझे यहां पर आकर लगे। कहा इशारा किया उन्होंने गले की जानिब, कहा वो तीर मुझे इस गले में आकर लगे और अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, इसलिए मैंने दीन इस्लाम को कबूल किया। अल्लाह अकबर। नबी ने कहा मेरे सहाबी अगर तुम सच कहते हो ना, अगर तुम सच्चे हो ना, तो अल्लाह तबारक व तआला भी बिल्कुल सच्चा है। जंग हुई और जब अल्लाह के नबी ने कहा उस सहाबी को तलाश करो, तलाश किया गया तो क्या देखते हैं वो तीर बिल्कुल उसी जगह जहां उस सहाबी रसूल ने उंगली से इशारा किया था वहीं तीर घुसी हुई। अल्लाह के नबी ने हाथों को बुलंद फरमाया, अल्लाह के नबी ने हाथों को बुलंद फरमाया, कहा अल्लाह अल्लाह तेरा ये बंदा खरज मुहाजिरन फी सबीलिक, अल्लाह तेरा ये बंदा तेरे रास्ते में हिजरत करते हुए निकला और तेरे रास्ते में शहीद हो गया। फकुतिला शहीदन व अना शहीदुन अला ज़ालिक। अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ये तेरा बंदा तेरे रास्ते में निकला, शहीद हो गया और इस पर गवाह अल्लाह मैं खुद हूं, इस पर गवाह मैं खुद हूं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक में दुआ। इनकी वजह से आज इस्लाम हम तक पहुंचा, जिन्होंने जान की फिक्र नहीं की थी, जिन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर दुकान बंद करके मस्जिद आ जाऊंगा गिराक मार खा जाएगा, जिन्होंने ये नहीं सोचा अगर नौकरी छोड़कर ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ लूंगा तो मेरे तब कुछ पैसे कट जाएंगे, जिन्होंने ये चीजें नहीं सोची आज मुसलमान सोचता है और बड़ा अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ होती है। और मैं ये बात अक्सर कहता हुआ आया हूं कि मुसलमान नमाजों से जी चुराता है,
क्यों? वजूहात पूछो, टाइम नहीं है, वह मुझसे कारोबार में लगा हुआ था, या फिर किस वजह से नौकरी करते वक्त मेरे पास वक्त नहीं होता। इन्हीं से पूछो मेरे भाई, जब तुम्हें नौकरी नहीं लगी थी, जब तुम्हारा कारोबार नहीं चल रहा था, जब तुम्हारा बिल्कुल दुकान ठप पड़ी हुई थी, तब तो तहज्जुद गुजार थे, फजर के मौके पर आ रहे थे, ज़ोहर असर की नमाजें पढ़ रहे थे, आकर कहते थे इमाम साहब दुआ कीजिए हमारे कारोबार में बरकत हो जाए, अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत दे। और जब अल्लाह ने तुमको तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात दे दी, जो तुमने रब से मांगा वो सब नवाज दिया, जब बारी आई अल्लाह का शुक्र अदा करें, रब को यह कह दिया अल्लाह नमाज नहीं पढ़ सकता क्योंकि कारोबार चल रहा है, नमाज नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं दुकान पर बैठा हुआ। अफसोस की बात है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी जिंदगियों को बदलो, ये बेदीनी वाली जिंदगी मत गुजारो, ये बुज़दिली की जिंदगी है। हम समझते हैं कि अगर जिम में जाकर डोले बना लें और मजबूत हो जाए, या अकड़ कर चले, या किसी दुश्मन के सामने अपनी बुलंद आवाज से उससे बात करें, ये हमारी ताकतवरी है, ये हमारी बुलंद हिम्मती है ना, ये बुज़दिली है। वो मुसलमान जो नमाजें नहीं पढ़ता बिल्कुल बुज़दिल है, मुसलमान वो बिल्कुल बुज़दिल है, जान नहीं है उसमें, वो चलता हुआ जिंदा चलती हुई एक लाश और कुछ। इस्लाम ने जो तालीमात दी, इस्लाम ने जो चीजें सिखलाई, उस पर अमल ही नहीं, और खुद को मुसलमान कहलाते हो, खुद को दीन इस्लाम पर अमल करने वाले कहते हो। और अफसोस कि अल्लाह के नबी ने जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, हमने क्या हक अदा किया। आज मुसलमान बड़े आराम से कहता है नहीं, इस दुनिया में रहेंगे, कल क़यामत वाले दिन नबी तो है ना, अल्लाह के नबी तो है ना, कल क़यामत वाले दिन नबी बचा लेंगे, हमको नबी बचा लेंगे। क्या कहोगे कि अल्लाह के नबी गाने सुनता था, फिल्में देखता था, अल्लाह के नबी वो अदाकारों और फनकारों की जिंदगियों पर मरता था, उनको देखकर समझता था काश मेरे पास भी वैसी गाड़ी होती, काश मेरे पास भी वैसा लिबास होता, ये कहता था। और सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता था, कुरान मजीद की तिलावत तो याद ही नहीं आती थी, इल्ला ये कि रमजान आ जाए तो एक मौके पर कुरान खोल कर देख लें। अफसोस प्यारे दोस्तों, अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए। हमें आज इस दुनिया में रहकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। अगर हर मुसलमान दीन इस्लाम पर अमल करने लग जाए तो अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, फिर आने वाले दौर के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुसलमानों को आंख उठाकर देखेगा। अमल करने की जरूरत है, दीन पर चलने की जरूरत है, कुरान मजीद तिलावत करने की जरूरत है, कुरान मजीद समझकर पढ़ने की जरूरत है। कुरान कह दिया जाए कुरान पढ़ लो, कहते हैं नहीं पढ़ना नहीं आता, साफ लफ्जों में, क्या मुल्सा मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। और मुझे तकलीफ उस पर होती है कि वो बंदा अपनी जुबान से कैसे कह रहा है, शर्म नहीं आ रही उसको, कैसे अपनी जुबान से अल्फाज अदा हो रहे हैं कि चलो भाई नौ मुस्लिम हो, अभी 2 साल या 1 साल के अंदर आपने इस्लाम कबूल किया तो मान लेंगे आपको कुरान पढ़ना नहीं आता। वालिद भी मुसलमान, दादा भी मुसलमान, वालदा भी मुसलमान, घर में बहनें भी मुसलमान, भाई भी मुसलमान, रिश्तेदार भी मुसलमान, पूरा कबीला मुसलमानों का, और मुसलमान कहता है मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। क्यों नहीं आता कुरान मजीद पढ़ना? तो सीखो, पढ़ो कुरान मजीद, सीखो, उलमा के सामने बैठो, कुरान मजीद तिलावत कैसे करते हैं उसको सीखो। कुरान ने क्या कहा, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान आसान है, कुरान मजीद आसान है। 27वां पारा उठाओ, सूरह कमर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, 4 जगहों पर, उस एक सूरत में 4 जगहों पर अल्लाह के नबी ने, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को आसान किया है उनके लिए जो इसको पढ़ते रहते हैं, जो इससे नसीहत हासिल करते हैं। जो नहीं पढ़ता कुरान उसके लिए मुश्किल है। कुरान मजीद ने खुद कहा अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लगे हुए? इसीलिए प्यारे दोस्तों, जिंदगी के अंदर अगर कामयाबी चाहिए, अगर कामरानी चाहिए, अगर ये चाहते हो इस दुनिया के अंदर हम अच्छे अंदाज से अपनी जिंदगी, बेहतर अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारें, तो कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। वरना ये गुनाह करते हुए हमारे दिल बिल्कुल जंग आलूद हो जाएंगे, फिर रब के सामने आंखों से आंसू भी नहीं गिरेंगे, रोने की कोशिश करेंगे, रो नहीं पाएंगे। क्योंकि हदीस में मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मोमिन बंदा गुनाह करता है अल्लाह उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता डाल देता है, एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है।
وہ گناہ کرتے رہتا ہے، وہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیاہ نقطے کو مٹا دیتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتے کرتے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیاہ نقطے کو بڑھاتے جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمارے دل ویسے ہو چکے ہیں، آج ہمارے دل ویسے ہو چکے ہیں۔ جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قیامت کا تذکرہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلایا جائے، آپ کو اس بارے میں ڈرایا جائے کہ یہ دنیا چند دنوں کی ایک مہمان ہے، اس سے بچو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسلمانوں کے اندر حالات بالکل ایسے ہیں، صرف خطبے سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں یہ بھی بڑی عام سی چیز پائی جاتی ہے، خصوصاً جو ہے آج کل کے نوجوان نسل اور ساروں میں، اکثر مسلمانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ بیان سنتے ہیں، سن کر گزر گئے، مول صاحب نے کیا بولا، امام صاحب نے کیا ذکر فرمایا، خطیب صاحب نے کیا کہا، کچھ پتہ نہیں۔ اصل میں پہنچ جاؤ، پوچھو کہ آج کے جمعے میں کس موضوع پر خطبہ ہوا تھا، کچھ مختصر انداز سے آپ بتا سکتے ہیں، خبر ہی نہیں۔ کہتے ہیں مول صاحب نے یہ بولنے کی کوشش کی، یہ مول صاحب نے بولا تھا، بس۔ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم جو ہے کوئی بات بتائی جائے اس پر عمل ہی نہیں کریں گے؟ کامیابی ہمارا مقدر کیسے بنے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے امت کو ڈرانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا لوگو، تم جب، میں اور میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آگ جلی ہوئی ہے، آگ ہے، اس پر پتنگے آ رہے ہیں، پتنگے گر رہے ہیں، وہ جو جس نے آگ جلائی ہے اس نے اس پتنگوں کو اپنے ہاتھوں سے دور کر رہا ہے کہ اس میں گر کر وہ مر جائیں گے۔ بالکل میری مثال بھی ویسی ہے، تم جہنم کی جانب دوڑتے ہوئے جاتے ہو، وہ پیچھے سے تمہیں پکڑ کر جنت کی جانب کھینچتا ہوں۔ تم جہنم کی جانب جاتے ہو، پیچھے سے پکڑ کر جنت کی جانب لے کر آتا ہوں، لیکن تم پھر بھی جہنم کے راستے کو چنتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر انہوں نے دین کی خدمت کی۔ آپ کی وفات کے بعد ہماری ماؤں اور بہنوں نے، دین اسلام کی ماں نے بھی دین اسلام کی خدمت کرنے میں ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے تربیت کی تھی اپنی اولادوں کی، انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی تھی، دین اسلام کی تعلیم دی تھی۔ آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، یہ بڑا بہترین واقعہ، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت خمسہ رضی اللہ عنہا دین اسلام کی ایک مشہور شاعرہ تھی، شعر و شاعری میں ان کو جو ہے کافی لگاؤ تھا، اشعار اچھے پڑھا کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو بلایا، جنگ قادسیہ جنگ ہونے والی تھی، 4 بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹے ادھر آؤ۔ بیٹوں کو بلا کر کہا میرے پیارے بیٹو، تم دین اسلام کے لیے لڑنے کے لیے جا رہے ہو، اور وہاں جا کر کسی بزدل سے لڑ کر غازی بن کر واپس نہ آنا۔ وہاں جانا تو ان میں جو بہادر ہیں ان سے لڑنا، ان سے مقابلہ کرنا۔ اور یہ بات تمہیں بتلا دینا چاہتی ہوں، نہ تمہارے والد نے کبھی تمہارے ساتھ دغا بازی کی ہے، نہ کبھی میں نے تمہارے والد کے ساتھ دغا بازی کی ہے۔ تم ایک باپ، ایک ماں کی اولاد ہو، تم میں کوئی دغا بازی نہیں کی گئی۔ جاؤ دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ اللہ اکبر۔ یہ 4 بیٹے گئے، جنگ میں شامل ہوئے۔ واپس آتے وقت کسی کہنے والے نے کہا کہ ماں، آپ کے 4 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ قربانی اسے کہتے ہیں، 4 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اس ماں نے چیخا نہیں، چلایا نہیں، ہائے میرے بچے دین اسلام کے لیے مر گئے، ہائے میری اولاد۔ ماں نے چیخا نہیں، ماں نے کہا الحمدللہ الذی شرفنی باستشہادہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے بچوں کو شہادت کے رتبے پر فائز کر کے مجھ کو شرف بخشا ہے۔ یہ مائیں تھیں جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا بچہ اگر عالم بن جائے گا کھائے گا کیا، یہ پوچھتے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ حافظ بن جائے گا کمائے گا کیا، دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی، یہ کہتے ہیں۔ آج ہماری حالات ایسے۔ پیارے دوستو، اپنی اولاد کو خصوصاً خود بھی دین اسلام پر عمل کرو، اور خصوصاً اپنی اولاد کو دین اسلام پر عمل کراؤ، ورنہ آج جو حالات ہیں، آنے والے حالات ہم سوچ سکتے ہیں کتنے زیادہ بدتر ہو سکتے ہیں اگر ہمارے بچے دین اسلام پر عمل نہیں کریں گے۔ یہی بعض باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب موت دے ہماری زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری فرما۔
اللہ ہم گنہگار و خطا کار ہیں، الہ العالمین تو ہماری بخشش فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اس مسجد کی سربلندی کے لیے، اس مسجد کو پروان چڑھانے کے لیے، اس مسجد کی تعمیری و ترقی کے کام میں حصہ لے رہے ہیں، جنہوں نے تعاون کیا ہے، الہ العالمین تو ان کی مغفرت فرما۔ اللہ تو ان کے جو ہے ان کے نیکیوں میں اضافہ فرما۔ اللہ ان کے جو مرحومین ہیں ان کو جنت الفردوس کا وارث بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔